معاشرے میں اس وقت غلامی کا تصور موجود تھا۔ غلامی کی آزادی پر آپ نے بشارتیں دی، لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں کہ اپنے غلاموں کو، لونڈیوں کو آزاد کرو، ان کو اچھی تعلیم اور تربیت دو۔ لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں نا غلامی اور لونڈی کے حوالے سے، غلاموں کے حوالے سے، میں انہیں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ ذرا یہ دیکھیے کہ کتنے صحابہ جو غلام تھے اور جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بنے، فقیہ بنے، محدث بنے، کتنے غلام تابعی ہیں، تابعی یعنی صحابہ کی صحبت میں بیٹھنے والے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور بہت بڑے مفسر محدث بنے، پھر آزاد لوگوں نے ان سے اسلام سیکھا۔ تو میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر اسلام غلامی کو لایا ہوتا یا غلامی کو قائم رکھنا چاہتا تو پھر تو جبر نظر آنا چاہیے تھا نا۔ ہمارے جیسے معاشرے میں کہ جس میں کوئی غلامی کا تصور نہیں ہے، لوگوں کی تخلیقی صلاحیتیں نہیں کھلتی، نہیں واضح ہوتی، لوگوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو ٹیلنٹ رکھا ہوتا ہے ہمارے معاشروں میں وہ دب جاتا ہے۔ حالانکہ غلامی نہیں ہے یہاں پر، ہمارے معاشروں میں رہنے والے لوگ کھل کر کام نہیں کر پاتے، حالانکہ غلامی کا کوئی تصور سلیوری کا یہاں پر موجود نہیں ہے۔ لیکن آپ اس بات پہ حیران نہیں ہوتے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اسلام غلامی کو قائم کرتا ہے، یا اسلام غلامی کو لے کر آیا، یا اسلام نے غلامی کا تصور دیا۔ یہ تو خیر کم علمی اور جہالت کی باتیں ہیں کہ اسلام لے کر آیا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اسلام نے کتنے بڑے بڑے لوگ پیدا کیے۔ اگر ان کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے، اب تو یہ باتیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ آپ نیٹ پر چلے جائیے، غلام صحابہ کو اگر آپ لکھیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ غلام تابعین لکھ دیجئے، آپ یہ لکھ لیجئے کہ رسول اللہ کے دور میں علماء، محدثین، صحابہ کے دور میں مفسرین کون افراد تھے، آپ پھر ان کے خاندانی پس منظر میں چلے جائیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ حضرت بلال حبشی کو دیکھ لیجئے، صہیب رومی کو دیکھ لیجئے، سلمان فارسی کو دیکھ لیجئے آپ۔ صہیب رومی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ پڑھایا تھا، اور بلال حبشی کو آپ دیکھ لیجئے، سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر انہیں حضرت بلال کو اپنا سردار کہتے تھے، جو ابو بکر کا سردار ہو تو وہ ہمارا بھی سردار ہے۔ حالانکہ حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو آزاد کروایا تھا۔ مکہ اور مدینہ کے معاشرے میں بلال کا کیا مقام اور مرتبہ تھا، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ لوگ ذات بات کو اور قبیلوں کو بھول گئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، آپ کا قبیلہ ان بڑے قبیلوں میں شمار نہیں ہوتا تھا جو مکہ المکرمہ میں تھے۔ آپ کا قبیلہ نچلے درجے کا قبیلہ تھا، لیکن آپ دیکھیے کہ آپ پہلے خلیفہ اسلام کے۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم کا قبیلہ، وہ قبیلہ آپ کا، وہ بھی قریش کے قبیلوں میں، یعنی جو بڑے قبائل وہاں پر موجود تھے ان میں وہ بھی دوسرے تیسرے درجے کا قبیلہ تھا۔ آپ دیکھ لیجئے وہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ اس طرح بہت سی مثالیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، اور یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن تعصب کا کوئی علاج نہیں ہوتا، نفرت کا کوئی علاج نہیں ہوتا، اور اگر ایک انسان تشدد کے ساتھ سوچتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر دلائل کی بات کی جائے اور گواہی کی بات کی جائے، ثبوت کی بات کی جائے، اور بیٹھ کر علم کے ساتھ بات کی جائے تو پھر اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم دیکھتے ہیں مساوات کی بات، ایک تو صنفی عدم مساوات کو، تفریق کو رسول اللہ نے ختم کیا، قرآن نے ختم کیا۔ صنفی تفریق وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ باپ، بھائی اور بیٹا اور بیٹی میں فرق کرنا، بھائی اور بہن میں فرق کرنا، میاں بیوی میں فرق کرنا، ماں باپ میں فرق کرنا، یہ تفریق اسلام نے ختم کی، ایکویلٹی کو پیدا کیا۔ اور اسی طرح گھر سے باہر کا جو ماحول تھا معاشرے کا اور سماج کا، وہ ماحول کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ فلاں غلام ہے، فلاں لونڈی ہے، لیکن اسلام نے اس فرق کو بھی ختم کیا۔ قرآن سورۃ النور کو دیکھ لیجئے، اللہ پاک نے واضح طور پہ فرمایا کہ جو معاوضہ دے کر آزاد ہونا چاہتا ہے اس کو آزاد کر دو۔ اور عرب کے معاشرے میں کوئی معاوضہ دینا کوئی مشکل تو نہیں تھا نا، کسی سے بھی پکڑ کر پیسے دیے جا سکتے تھے، بلکہ رسول اللہ نے ایسی تعلیم اور تبلیغ فرمائی عرب کے معاشرے میں کہ صحابہ تو اس بات کو اپنے لیے باعث اجر و ثواب سمجھتے تھے۔ غلاموں کو آزاد کرنا ایک کلچر بن گیا تھا، وہاں کی ایک روایت بن گئی، ریت بن گئی، ثقافت بن گئی۔
کہ لوگ دھڑا دھڑ غلاموں کو لونڈیوں کو آزاد کرتے تھے۔ سورۃ النساء کو ہم نے پڑھا، آپ نے دیکھا کہ اگر لونڈی سے بھی نکاح کرنا ہے، غلام مالک سے اجازت لے کر، اگر وہ تقاضا کرتا ہے اس کو دے کر، اسے لونڈی سے نکاح کرنا ہے اور پھر اس کا حق مہر بھی دینا ہے۔ قرآن پاک اس کو بھی بیان کرتا ہے، یہ لازم ہے کہ اس کا حق مہر دو۔ جب حق مہر دیا جائے گا تو واضح بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے حقوق آپ پر لازم ہو گئے، اب آپ نے اس کے حقوق ادا کرنے۔ تو اس لیے عرب کے معاشرے کو دیکھیے، عرب کے معاشرے میں ہونے والے ظلم اور زیادتی کو دیکھیے، اور عرب کے باہر جو جنگی قوانین نافذ تھے ان کو دیکھیے، پھر اس کی روشنی میں آپ اندازہ کیجئے کہ اسلام نے اس معاشرے میں کس طرح مساوات کو قائم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، یہود و نصارہ کا زمانہ تھا، آپ دیکھیے وہ بھی اخلاقی گراوٹ اور پستی کا شکار تھے۔ عرب کے مشرکین کی کیا صورتحال تھی، اس معاشرے میں اس طرح کھڑا ہونا اور اٹھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ آج یہ باتیں کہنا آسان ہیں، اس لیے کہ میگنا کارٹا آ گیا، اس کے مطابق جی غلامی کو ختم کر دیا گیا۔ میگنا کارٹا میں غلامی کو کیوں ختم کیا گیا؟ ختم اس لیے کیا گیا کہ اس شک پر تمام اقوام عالم جمع ہو گئیں، تمام ممالک جمع ہو گئے، پھر غلامی کو ختم کیا گیا۔ جب اسلام موجود تھا، اسلام ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن دوسری اقوام اسلام کا، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیتی تھی۔ جب تک کوئی ساتھ نہ دے، دوسری اقوام شامل نہ ہوں، تو اس وقت تک تو کسی چیز کو ختم بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اسلام ختم کر دے اور باقی قومیں غلامی کے تصور کو باقی رکھیں، اور پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات کریں اس سے مسلمان جنگی حوالے سے اور اپنے دفاعی حوالے سے کمزور تر ہوتے چلے جائیں۔ دنیا نے جب اس بات کو سمجھا، میگنا کارٹا جیسا معاہدہ سامنے آیا، تمام اقوام اس میں شامل ہوئیں، انہوں نے غلامی کو ختم کیا۔ رسول اللہ کے دور میں، صحابہ کے دور میں اگر اس طرح کا کوئی معاہدہ موجود ہوتا تو رسول اللہ آگے بڑھ کر اس کو قبول فرماتے، صحابہ آگے بڑھ کے قبول کر لیتے۔ رسول اللہ نے خود فرمایا، حلف الفضول ایک معاہدہ تھا رسول اللہ کی جوانی میں، مکہ کے نوجوانوں نے آپس میں مل کر یہ معاہدہ کیا تھا کہ مکہ میں اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوگا تو ہم اس ظلم کو روکیں گے، چاہے وہ کوئی شخص بھی ہوگا۔ اور جب ابو جہل نے ایک فارنر کے ساتھ، ایک اجنبی کے ساتھ، جب خارجی کے ساتھ یہ زیادتی کی کہ اس سے پیسے تو لے لیے لیکن اس کو مال نہ دیا، اس طرح کا معاملہ اس کے ساتھ کیا، اب جب وہ بیچارہ خارجی ہوتا تھا، یہ خارجی کی اصطلاح آج بھی ہمارے ہاں عرب دنیا میں بولی جاتی ہے، یعنی جس کا کوئی کفیل نہیں ہوتا تھا، ذمہ دار نہیں ہوتا تھا، اب وہ بیچارہ آ کر مکہ میں شور شرابہ بھی کرتا تو اس کی بات کوئی سنتا نہیں تھا۔ تو جب یہ حلف الفضول، یہ ایک جماعت، ایک تنظیم نوجوانوں کی بن گئی کہ جس نے یہ طے کیا کہ ہم ظلم کا خاتمہ کریں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے، بے شک وہ کسی بھی رنگ، نسل اور مذہب سے تعلق رکھے، تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ ابو جہل کے پاس گئے اور بڑی سختی کے ساتھ ابو جہل سے یہ بات کی کہ بھئی جب اس شخص نے تمہیں پیسے دے دیے، تمہارا ایک معاہدہ اس کے ساتھ ہو گیا، تو اس معاہدے کو پورا کرو۔ کہتے ہیں کہ ابو جہل ڈر گیا، روب میں آ گیا، اسی وقت اس نے اس کا جو معاوضہ تھا، جو معاہدہ تھا، اس نے اس کو پورا کیا۔ رسول اللہ مدینۃ المنورہ میں تشریف لے آئے ہجرت کر کے، آخری دوروں ادوار میں بھی، یعنی آخری سالوں میں بھی آپ ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج بھی حلف الفضول کے لیے مجھے پکارا جائے گا تو میں آج بھی تیار ہوں حلف الفضول جیسا معاہدہ کرنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے۔ اور بعد احادیث روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سرخ اونٹوں سے بھی بڑھ کر، یعنی ایک تعداد آپ نے بیان کی کہ اگر اتنے مجھے کوئی سرخ اونٹ دے یا سرخ اونٹ اتنے میرے پاس ہو، میں اس پر بھی ترجیح دوں گا کہ میں حلف الفضول جیسا معاہدہ کروں۔ اسلام کا تو یہ مزاج ہے، رسول اللہ کی سیرت تو ہمیں یہ بتاتی ہے۔ اگر اس وقت کی اقوام کیسر و کسریٰ، روم، ایران اور دوسرے ممالک اور ریاستوں کے حکمران اور بادشاہ اگر یہ معاہدہ کرتے اور تیار ہوتے تو کیوں نہ اسلام یہ معاہدہ کرتا، کیوں نہ مسلمان یہ معاہدہ کرتے، غلامی کی رسم کو ختم کیا جاتا۔